ٹینشن سے آ رہا ہوں. ایک تو وہاں جا کے اپنی عمر کا احساس ہوا، لیکن اس سے زیادہ جس چیز کا احساس ہوا اور بڑی شدت سے، وہ ان کے دمکتے چہروں پہ چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں. اور ایسا تھا کہ ہر لڑکے کی آنکھوں کے اندر ایک خواب سجا ہے. کمال بات ہے. جب میں آپ کے پاس آتا ہوں یہاں پر، یہ شام کو ٹی وی کے پروگرام پہ جاتا ہوں، تو ایسے لگتا ہے کوئی ماتم ہو رہا ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، لٹ پھٹ گئے، برباد ہو چکے ہیں. مگر وہاں تو سما کچھ اور تھا. وہاں تو ہر ایک کی آنکھ میں ایک خواب تھا. وہاں پہ تو بیٹھی ہر جوان خاتون اور جوان مرد، کوئی 23 کا، کوئی 24 سال کا، کوئی 26 سال کا، وہ تو ایسے تھے کہ بھائی ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمیں تو معلوم ہے ہمیں کہاں جانا ہے. ہمارے راستے سے تمام لوگ ہٹ جائیں تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں. اور وہ منزل کیا ہے؟ منزل بڑی واضح ہے کہ ایک گھر ہو جہاں پہ روزگار ہو، بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھیج سکیں، ماں باپ کو ہسپتال لے جا سکیں، مہنگائی کا بوجھ کم ہو، زندگی آگے بڑھتی چلی جائے. کوئی کسان ہے تو وہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھاتا چلا جائے. کوئی آئی ٹی کے لوگ بہت آئے ہوئے تھے، بچے کو مشین لرننگ کی باتیں کر رہا تھا، کوئی اے آئی کی بات کر رہا تھا. یعنی وہ زبان بول رہے تھے جو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی. تو میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دو علیحدہ علیحدہ پاکستان ہے؟ ایک وہ جس میں صرف تاریکی دکھائی جا رہی ہے، نا امیدی دکھائی جا رہی ہے، اور ایک وہ جس میں صرف روشن خیالی ہے، امید ہے، عزم ہے، یقین ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے. تو میں واپسی پہ سوچتا آیا کہ یہ کیا چکر ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ ان کی منزل کے راستے میں کچھ لوگ حائل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو آباد نہیں دیکھنا چاہتے، جو آپ کو، مجھے، ہم سب کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ چھوڑ جاؤ، یہ لٹ چکا ہے قافلہ. کبھی مشرقی پاکستان کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ملک ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی لشکروں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی دھرنوں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی جلاؤ کی بات کرتے ہیں، کبھی گھیراؤ کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ لوگ جو اس منزل کے راستے میں حائل ہیں. ارے بھائی، سوچنے کا وقت ہے. آپ سوچیں کہ برباد کی بات کرتے ہیں تو کچھ آباد کا بھی تو گمان میں آتا ہوگا. ملک برباد کیا جا سکتا ہے تو ملک آباد بھی تو کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے گمان میں یہ آباد کیوں نہیں آتا؟ یہ اٹھ کے آپ کے ذہن میں برباد کیوں آتا ہے؟ اگر آپ آباد کرنا چاہیں، اگر آپ آباد کرنا چاہتے تو جس دن پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت، آپ کے پاس ووٹ زیادہ ہیں، آئیے حکومت بنا لیتے. اگر آبادی کرنی ہوتی تو بھائی بنا لیتے نا. آتے حکومت بناتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے، یہ مہنگائی کو ختم کرتے، یہ فارم 45 47 کی تکرار کو اپنی سپرویژن کے اندر اپنے سامنے بٹھا کے کھلواتے تمام چیزیں. یا آج ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو خود کیوں نہیں آ کے انہوں نے اس کو اوپر سپروائز کیا؟ تو عجیب سی بات لگتی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت نہ بنائیں، چلیں مان لیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے آپ کو کہا کہ آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. پہلے شاہ صاحب گئے ان کے پاس، اس کے بعد چند صاحب گئے، دو لوگ وفد گئے، ایک فون پہ انہوں نے بات کی اور ایک وفد لے کے گئے کہ آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آباد کرنا ہو تو سپورٹ لینا، یا چلیں آباد کرنا ہو تو پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے، آپ حکومت بنا لیں. کہا کیا؟ پی ایم ایل این بھی نہیں بنائے گی، پیپلز پارٹی بھی نہیں بنائے گی، ہم بھی نہیں بنائیں گے. جب نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ آئینی بحران پیدا ہوگا. جب آئینی بحران پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ملک برباد ہوگا. تو صرف بربادی آئی گمان میں، آبادی نہیں آئی گمان میں، ترقی نہیں آئی گمان میں. ارے بھائی، اگر
ملک کو آباد کرنا چاہتے تو امریکہ میں جسے سائفر لہرا لہرا کر کہا تھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور پڑھ کے بتایا تھا کہ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی پارلیمان کو امریکہ برباد کرنا چاہتا ہے، اور جب کوئی ملک کسی کے آئین کو یا پارلیمان کو پامال کرے تو یہ اعلان جنگ ہے. اور پھر اعلان جنگ کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ جا کے ایک لابسٹ ہائر کر لیا، ڈیوڈ فینٹن. آپ کو معلوم ہے ڈیوڈ فینٹن کون ہے؟ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں اور آج پھر دعوت دیتا ہوں کیمرے کے ذریعے ملک کے تمام بچے بچیوں کو، ڈیوڈ فینٹن، یہ دو نام ڈالیں، اور ایک ویب سائٹ ہے جس پہ تمام لابسٹ کے نام لکھے ہیں اور ان کے سپانسرز کے نام لکھے ہیں. وہاں پہ ڈیوڈ فینٹن پی ٹی آئی کا لابسٹ لکھا ہوا ہے، اماؤنٹ بھی لکھی ہے کہ کتنے پیسے دیے ہیں. ڈیوڈ فینٹن وہ آدمی ہے جو 3 سے 4 دہائیوں سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہا ہے. ایک ایسا شخص جو پاکستان کی جو ضمانت ہے ہماری حفاظت کی، ہمارا ایٹمی پروگرام، اس کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ کیمپین کرتا ہے، اور جو بھی بچہ بچی جائے گا دیکھنے کے لیے اس کو نظر آئے گا کہ وہ کانسرٹ کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف کیمپین کر رہا ہے. اسے آپ نے ہائر کر لیا کس کے لیے؟ پاکستان کے خلاف. ارے بھائی وہ پاکستان کے حق میں تو ہے نہیں. ایک شخص جو پاکستان کی بربادی کا ذمہ لیے آپ کے پیسوں کے بغیر 40 سال سے کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو لابسٹ ہائر کر کے پیسے دیے کیا کرنے کو؟ ملک آباد کرنے کو. آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ ڈیوڈ فینٹن کو پیسے دیں گے تو پاکستان آباد ہوگا یا برباد ہوگا؟ اور اگر آپ کے ذہن میں پاکستان کو آباد کرنا ہوتا تو یہ جو ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے آپ نے امریکہ میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروائی ہے، اس سے پاکستان کا بھلا ہوگا نا. پہلے آپ نے ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا برباد کرنے کے لیے، پھر آپ نے جا کے کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ لابی کیا، پاکستان کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف آپ نے ریزولوشن پاس کروائی. کاہے کو؟ پاکستان کو آباد کرنے کے لیے. اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے واٹس ایپ میسیجز آ رہے ہیں، جو بھارت کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے سنگین حالات ہیں وغیرہ وغیرہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ایک چیز ہے جو سبجوڈس ہے، کورٹ کے اندر اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. میں اس کو پریجوڈس نہیں، وہ جس طرح ہمارے زمانے میں نہیں آہستہ آہستہ اترتے تھے، صحیفوں کی طرح دائرے بنے ہوتے تھے، مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوتا تھا، پھر کہا جاتا تھا فلاں کو بندے کو ہم جمعرات کو پکڑ لیں گے، تو پھر جمعرات کو پکڑ لیتے تھے. تو میں پریجوڈس نہیں کیس کو کرنا چاہتا، مگر یہ جو آپ کے سامنے واٹس ایپ آ رہے ہیں، اور کس ملک سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ بھارت سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. یہ ملک کو آباد کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے بھائی کہ اگر ملک کو آباد کرنا ہوتا تو 9 مئی کرتے. اگر ملک کو آباد کرنا ہوتا تو شہید، جو ہمارے شہید جنہوں نے چھاتیوں پہ آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے گولیاں کھائیں، ان کی گردنیں کاٹتے. اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو ان کے مجسمے اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹکتے. اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو وہ جہاز جو ہماری جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں انہیں آگ لگاتے. اگر ملک برباد کرنا ہوتا تو وہ لوگ جو وردی پہن کے سرحد پہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی وردیوں کو ڈنڈوں پہ ٹانگتے. اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو ٹاورز کے نام دیکھ دیکھ کے جہاں عسکری لکھا ہو اس کو آگ لگاتے. اگر ملک آباد کرنا ہو تو وہ جگہیں جہاں پہ ہماری ملک کی حفاظت کے لیے جن قلعوں میں اسلحہ پڑا ہوا ہے اس کی نشاندہی ہوتی اور پھر ان پہ حملہ کرتے. بھائی بات یہ ہے کہ ملک تو آباد کرنا نہیں، ملک کی کہانی تو یہ ہے کہ ملک برباد ہو چکا ہے. تو یہ جو بچے وہاں پہ نوجوان جن سے میں مل کر آیا ہوں، یہ کیا کسی اور ملک کے ہیں؟ یہ جن خوابوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، یہ بچے کون سے ملک سے آئے ہیں؟ یا اس ملک کے صرف وہی ہیں مالک جو شام پہ ہماری طرح آپ کی طرح ٹی وی کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں اور ماں سوا نا امیدی، نا مرادی، بربادی، فساد، کوئی اور بات نہیں کرتے؟
عجیب سی بات لگتی ہے. لیکن اب کچھ مسئلہ ایسا دکھنے میں آ رہا ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان خوارج کا کچھ شیرازہ بکھر سا رہا ہے. یعنی ہمیں یہ کہتے تھے کہ میم سے شین نکل جائے گی, شین سے میم نکل جائے گی, یاد ہے نا آپ کو؟ کب سے آپ یہ سن 2000 سے تو میں بھی سنتا چلا آ رہا ہوں. لیکن یہ آج جو شین سے شکیل خان ہیں, یا عین سے عاطف خان ہیں, یا ہے سے حماد اظہر ہیں, یا جے سے جیم سے جنید اکبر ہیں, یا گاف سے گنڈا پور ہیں, یا سین سے سیف بیرسٹر ہیں, یا عین سے عمر ایوب ہیں, یا شین سے شبلی فراز ہیں, یا شین سے شندانہ گلزار ہیں, یا شیر افضل مروت ہیں, یا زرتاج گل ہیں, یا علی محمد ہیں, یا یہ کیا ہے؟ یہ کیا سے کیا نکل رہا ہے؟ یعنی حرف ختم ہو جائیں گے, ایک حرف 5 دفعہ آپ کے سامنے آئے گا, لیکن پی ٹی آئی کے فیکشنز, پی ٹی آئی کے پرزے آپ کے ہاتھ نہیں لگیں گے. کوئی پرزہ الف سے ہے, کوئی بے سے ہے, کوئی جیم سے ہے, کوئی چے سے ہے. کمال ہے, شیرازہ بکھر رہا ہے ان کا. اب بات یہ ہے کہ شیرازہ تو بکھر رہا ہے, مگر بکھر کیوں رہا ہے؟ بکھر اس لیے رہا ہے صاحب کہ دکھتا کچھ ایسا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین تو پہلے ہی جیل میں تھا, اب اصل چیئرمین بھی پکڑا گیا ہے. یہ دکھتا ہے. ایک تو ڈپٹی چیئرمین 190 ملین کی کرپشن میں, آپ جانتے ہیں محبت سے ابھی نام لوں گا, آپ سارے کاٹ دیں گے, میں لے لوں گا, آپ کاٹ دیجئے. ملک ریاض صاحب کو جو 190 ملین ڈالر دیے, جو سب کاٹیں گے, ابھی میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ کٹ جائے گا نام, اگر ابھی تک کٹ نہیں چکا. تو ڈپٹی چیئرمین تو آلریڈی 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کرنے میں جیل میں ہے. اب چیئرمین صاحب بھی پکڑے گئے ہیں. وہ پتہ نہیں کون سی ہاؤسنگ سکیم ہے بھلی سی, کوئی وہاں پہ کوئی کیس ہوا ہے, وہ ایک اس کرپشن میں وہ پکڑا, ٹاپ سٹی میں پکڑا گیا, ایک 190 ملین میں پکڑا گیا, ایک وہ کون سے وزیر ہیں جن کو الزام لگایا کہ وہ کرپشن میں نکالے گئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا نام, شکیل خان صاحب ہیں یا محمود صاحب ہیں, یہ کے پی میں شکیل صاحب, ان کو نکالا کہ یہ کرپشن کرتے ہیں. شکیل خان صاحب نے اتنا پرچہ لکھ دیا. آج میرا جی تھا کہ اگر میں یہ کنونشن سے نہ آ رہا ہوتا تو ان کا خط لے کر آتا, ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا کہ چیف منسٹر صاحب کے متعلق انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں کرپشن کے حوالے سے. تو کرپٹ ٹولے کا شیرازہ بکھر رہا ہے, اور ہر ایک دوسرے کی طرف انگلی. ہم نے کیا انگلی اٹھانی بھائی؟ ہم نے کسی کو کیا کہنا ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں. شکیل خان چیف منسٹر کو کہہ رہا ہے, چیف منسٹر شکیل خان کو کہہ رہا ہے, سارے 190 ملین دیکھ کے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے مجھے ورش مولا یاد آ گیا, جس کی طرف نظریں اٹھا کے کہا تھا کہ یہ ہیروئن 22 کلو ہیروئن جو گاڑی میں ڈالی تھی. تو کمال ہو گئی, یہ کیا کرپٹ لوگوں کا ٹولہ تھا. یعنی آپس میں ہی لڑ پڑے. چلے ہم تو کہیں کرپشن, تو آپ کہیں یار یہ تو سیاسی, ہماری بات تو چھوڑیں, یہ تو چور آپس میں لڑ پڑے بھائی. وہ اس کو کہہ رہے ہوئے تو لوٹ کے لے گیا, وہ کہہ رہے نہیں بھائی تو لوٹ کے لے گیا, وہ کہتا نہیں ان دونوں نے مل کے لوٹا ہے. تو لگتا ایسا ہے کہ چیئرمین صاحب, جو اصل چیئرمین صاحب تھے, ان کے پکڑے جانے کے بعد اب خوارج کا شیرازہ بکھر رہا ہے. پارٹی کچھ یتیم سی ہو رہی ہے. اب دیکھیں کہاں سے ان کو سہارا, کون جیتتا ہے. وہ ہمارے وہ دوست ہیں, بزرگ ہیں, بہت سے اچھے سیاستدان بھی ہیں, پتہ نہیں وہ جیتتے ہیں, پتہ نہیں پنجاب جیتتا ہے, پتہ نہیں کے پی جیتتا ہے, پتہ نہیں پنجاب میں لاہور جیتتا ہے, پتہ نہیں پروونشل اسمبلی کا ہیڈ کون جیتتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایسے لگتا ہے جس کے ہاتھ جو لگ رہا ہے وہ لے کے بھاگ رہا ہے اس وقت. اب بات یہ ہے بھائی, جو اصل سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے, یہ چیئرمین صاحب جو اصل چیئرمین صاحب ہیں, ڈپٹی چیئرمین تو پہلے میں آپ کو یاد کروا دوں پکڑا ہوا تھا,
اب آپ کو سارے خاکے اگر آپ نکات جوڑنا شروع کریں تو اب نقطے جڑتے چلے جائیں گے. اور وہ سوالات جو آپ لوگ پوچھ رہے تھے وہ میں آپ کے ہی سامنے رکھ دیتا ہوں, جواب تو آپ خود ہی ڈھونڈیں گے کیونکہ آپ ماشاء اللہ صحافی ہیں. تو یہ 9 مئی کیسے ہوا بھائی؟ اب یہ سوال تو اٹھتا ہے. اور یہ 9 مئی میں کس قلعے کے اندر کس جگہ پہ اسلحہ دھرا تھا وہ کیسے پتا چلا؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے. یہ دہشت گردوں کو لا کے کون آباد کر رہا تھا؟ سوال تو اٹھتا ہے. اور یہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کون کر رہا تھا؟ میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب ان کے سہولت کار بھی ہیں اور ان کو بھتہ بھی دیتے ہیں. چیف منسٹر کے پی کے متعلق ان کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف سہولت کار ہیں بلکہ بھتہ بھی دیتے ہیں. تو یہ کون آباد کیا؟ کون بھتہ دیتا ہے؟ کون سہولت کار ہے؟ یہ بار بار فیض آباد چوک میں کون لوگ آتے ہیں؟ یہ یہاں تک کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ تمام سوالات تو ہیں جو اب اٹھتے ہیں کہ کون ہے سہولت کار, کون ہے دہشت گردوں کا سہولت کار. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا بڑا جھگڑا چلا. جھگڑا کس بات پہ چلا؟ آپریشن نہیں کرنے دیں گے, آپریشن نہیں کرنے دیں گے. چلیے مت کیجئے, صوبائی جو تحفظ ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے بھائی. آپ آپریشن نہیں کرنے دیں گے تو ہمیں بتائیے کہ پھر کیا کریں گے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو لیفٹیننٹ عزیر محمود ہے اس کی ماں کو یا بیوی کو یا بیٹی کو, ان میں سے جو بھی ہیں, ان کے خون کا کون حساب دے گا؟ یہ حوالدار مدثر جو ہیں ان کے خاندان کو کون جواب دے گا؟ یہ لانس نائک حسیب صاحب جو ہیں ان کی لاش کون اٹھائے گا؟ یہ کانسٹیبل نثار خان جو ہیں ان کے لیے کلمہ کون پڑے گا؟ یہ سپاہی محمد ادریس جو ہے اس کی شہادت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو یہ سب انسپیکٹر تاج میر شاہ یا اے ایس آئی محمد اکرم یہ مرتے رہیں, شہید ہوتے رہیں, آپریشن نہیں کریں گے. کیا کریں گے معلوم نہیں. کیا نہیں کریں گے؟ آپریشن نہیں کریں گے. آپریشن کون سا نہیں کریں گے؟ آپریشن وہ نہیں کریں گے جو دہشت گردوں کو خاک میں ملائے گا. ہمارے بچے خاک میں مل جائیں, ہمارے بچے خاک میں مل جائیں. آپ وہ آپریشن نہیں کریں گے جس سے دہشت گرد خاک برد ہوں. تو یہ بڑی عجیب سا معاملہ ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا آخر میں کہ آپ کو حساب دینا ہوگا, ان تمام شہادتوں کا حساب دینا ہوگا. یہ شہادتیں اگر آپریشن آپ نہیں ہونے دے رہے, جو آپ نہیں ہونے دے رہے, تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ایک ایک بچہ, یہ ایک ایک بچی جو شہید ہو رہی ہے, ان سب کا حساب آپ دیں گے. آپ ہیں ان کے ذمہ دار. آپ کسی کی شہادت پہ گئے؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا وزیر اعلیٰ کو جاتے کسی شہید کے جنازے میں شریک ہوتے, کسی کو گلے لگاتے, کسی جگہ پہ بیٹھ کے روتے؟ تو میرے دوست یہ حساب آپ کو دینا ہوگا. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج بھی یہ کہوں گا کہ چھوڑ دیں یار اس کو, اس ملک کو آباد ہونے دیں. وہ جو بچے بچیاں جن سے میں ابھی مل کر آ رہا ہوں وہ بھی اسی ملک میں ہیں, ان کی طرف بھی دیکھیے, ان کی آنکھوں میں جو امنگیں ہیں ان کی طرف بھی دیکھیے, اور اب جانے دیں. مت کریں فساد, مت کریں بربادی. آئیں اسمبلیوں میں بیٹھیں, آئیں معاملات کو طے کریں, کمیٹیاں بنائیں. 47 ہے, 45 ہے, آئیے بیٹھیے. ہم آج پھر آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں کمیٹیوں میں بیٹھیں اور اپنی سپرویژن میں تمام کام کریں, مگر فساد نہ کریں, بلوائیوں والا کام نہ کریں, اور یہ جو خارجیت ہے اس کو خارج کریں. بہت بہت شکریہ جی. سیف الرحمان صاحب. سر میرا کوشچن آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ ہے. یہ بتائیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے جس طرح آج کل خبریں آپ نے دیکھی 200 یونٹ تک کا ریلیف دیا ہے. آپ جو کہ پیٹرولنگ کے منسٹر ہیں, اگر آپ کی جو پنجاب گورنمنٹ ہے تو آپ کا کافی ان سے رابطہ ہے, اگر وہ سردیوں میں گیس کے اوپر اس طرح کا کوئی ریلیف دینا چاہیں تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے اس حوالے سے؟
دوسرا سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کا بتائیں، وہ ریفائنری میں آ رہی تھی، کیا ہو اس کا؟ بڑے اہم سوال ہیں جی. ایک تو میں پہلے اس سے کہ آپ کو میں یہ 500 یونٹ میں ذرا آپ کو سمجھا دوں 500 یونٹ کا کیا مطلب ہے. 500 یونٹ کا مطلب ہے بھائی 98% پاکستان کے لوگ، 98% ہاؤس ہولڈس. 500 یونٹ کا مطلب ہے کہ 100 میں سے صرف 2 گھر ہیں جو 500 یونٹ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، تاکہ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سہولت کس کو دی گئی ہے. لیکن اس بات کو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک سہولت 200 یونٹ کی دی ہوئی ہے، اور 200 یونٹ جو ہیں وہ 86% پاکستان کے لوگ ہیں، 86%. یعنی ہر 100 میں سے 86 گھر جو ہیں ان کو آلریڈی پورے ملک کو سہولت دی گئی تھی، پورے ملک کو، کسی صوبے کو نہیں. اس کے اوپر یہ سہولت جو ہے ایک صوبے نے دی ہے کہ وہ جو مڈل کلاس ہے اس کو بھی ریلیف دیں. اس وجہ سے انہوں نے 98% جو ہمارے کنیکشن ہیں ماں سوا عمرہ اور روسا کے، جنہیں شاید فرق نہیں پڑتا، ان کے علاوہ تقریباً ہر ایک کو سہولت مل گئی. 14 روپے یونٹ کی سہولت دی گئی ہے. یہ اس کے علاوہ ہے جو پہلے 200 یونٹ کے اوپر وفاقی حکومت نے سہولت 50 ارب روپے کی دی تھی. تو یہ تو میں پہلے واضح کر دوں کہ 86% پاکستان کے ہر فرد کو سہولت دی گئی ہے، پنجاب کو نہیں، ہر صوبے کو، ہر خطے کو یہ سہولت دی گئی ہے. اس کے بعد پنجاب نے اس کے اوپر 98% تک جو لوگ ہیں ان کو سہولت فراہم کی ہے کہ تاکہ گرمیوں کا موسم گزر جائے اور یہ جو بوجھ ہے یہ نہ پڑے. اگر سردیوں کے اندر کسی سہولت کی ضرورت ہوئی تو ہم وقت کے سے پہلے کام کریں گے، تمام صوبوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے. ابھی بھی بجلی کے محکمے میں یہ جو 200 یونٹ والی بات ہے، یہ سب سے مل کے بات کرنے کے بعد پروگرامز ترتیب دیے جاتے ہیں. مگر کوئی اور صوبہ بھی اگر اپنے جو ان کا بجٹ ہوتا ہے، جو ان کو ایوارڈ ملتا ہے ہر صوبے کو، اگر وہ کوئی اضافی خدمت اپنے غریبوں کی کرنا چاہے تو بالکل سر آنکھوں پہ، یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کمپٹیشن ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہر صوبہ بڑھ چڑھ کے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں، بالخصوص جو غریب لوگ ہیں، ان کی بہتری کے لیے کچھ کام کرے. اور صوبے کر بھی رہے ہیں. ہر صوبہ اپنے اپنے ویژن میں جس چیز کو اہم سمجھتا ہے اس کی مطابقت سے اس میں انویسٹ کرتا ہے، اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ بھی لگاتا ہے، اپنا بجٹ بھی مختص کرتا ہے. اور گیس کے حوالے سے بھی اگر ہمیں ضرورت پڑی، ابھی ہم نے گیس کی قیمت نہیں بڑھائی ہے، گیس کی وہی قیمت چل رہی ہے. ان سردیوں میں انشاءاللہ دسمبر جنوری تک وہی قیمت چلے گی، کیونکہ اب اگلی جب آئے گی ہمارے پاس نئی ریونیو ریکوائرمنٹ جس کو ہم کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بوجھ نہ پڑے اضافی، تو اس وقت فیصلہ کریں گے. اور اگر کوئی سہولت دینے کی ضرورت پڑی تو تمام صوبوں سے مشاورت کریں گے، انہیں ساتھ لے کر چلیں گے اور ایک کوئی اگر ضرورت پڑی تو کریں گے. ورنہ ہمیں لگتا ہے یہ ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ضرورت نہ پڑے، یعنی ہم اس کی گیس کی قیمتیں فردر بڑھنے نہ دیں. سہیل رانا صاحب. ملک صاحب نہیں بڑھی. ابھی اس دفعہ ہم نے گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائی ہیں. جو پچھلا ٹیرف تھا، جو ہمیں ریکمنڈیشن آئی ہے، پچھلا ٹیرف ہی چل رہا ہے، اس ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. ملک صاحب آپ کی بڑی جاندار وعدہ، پہلی دفعہ آج آپ نے شہداء کے بارے میں بڑی جاندار طریقے سے بات کی. آپ ان کے نیمز بھی معلوم ہیں اور بھی بہت ہیں. نہیں، میں ذرا سیریس سوال کر رہا ہوں. جی میں نے کہا اور بھی بہت سے شہید ہیں، میں نے تو کچھ کا نام لیا ہے. جی عرض یہ ہے کہ لاسٹ 4 منتھس میں کتنی کیجویلٹیز ہیں ہماری شہداء کی، آرمی پرسنل کی، اور کتنے ٹیررسٹ ہم نے مارے ہیں؟ جی ہم نے، میرے پاس ایگزیکٹ نہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر یہ تمام معاملات جو ہے منسٹری آف انٹیریئر ڈیل کرتی ہے. میں تو جو ہمارے سامنے ابھی پچھلے دنوں جو رپورٹ ہو رہے ہیں شہداء، ان کے نام، میری تو خواہش یہ تھی کہ ان کی بچیوں کے نام اور ان کی والدہ کے نام بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں. مجھے وہ انفارمیشن مل نہیں سکی، لیکن میری یہ خواہش ہوگی کہ جب میں آپ کے پاس آؤں اور تھوڑی سی تحقیق کر پاؤں تو آپ کو نظر آئے کہ جس بندے کی جب میں آپ کو کہتا ہوں لیفٹیننٹ عزیر، تو اس کی بیٹی کا نام کیا آپ کو پتہ چلے تاکہ آپ کو آپ کی بیٹی دکھے. جب میں کسی سپاہی کا نام لیتا ہوں محمد ادریس، تو اس کی والدہ کا میں نام آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کی اور مجھے اپنی والدہ دکھیں. کیونکہ جب تک یہ آپ ان کو ہیومنائز نہیں کریں گے
اور آپ اسی طرح نمبرز میں بات کرتے رہیں گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جس دن آپ کو اپنی بیٹی دکھے گی اس کی بیٹی میں, اس دن آپ اس آپریشن کو سپورٹ کریں گے. جس دن آپ کو اس کی ماں دکھے گی اپنی والدہ میں, اس دن کے بعد آپ پھر ان کو دوبارہ آباد نہیں کریں گے, ان کو دوبارہ آباد نہیں ہونے دیں گے. اس وجہ سے میرے پاس نمبرز نہیں ہیں, لیکن میں اگلی مرتبہ آپ کو منسٹری آف انٹیریئر سے یہ تمام نمبرز لے کے کہ ہمارے شہداء کتنے ہیں اور کتنے لوگوں کو جہنم رسید کیا گیا ہے, یہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جاؤں گا. مرتضیٰ صاحب, میں آتا ہوں جی, میں اوائڈ آپ نے بڑا اچھا آج شہادتوں کے بارے سے بات کی ہے, اور ہمارے ساتھ شہید ہمارے اپنے شہید ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. مجھے ایک دوسری بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ریونیو ریکوائرمنٹس آئیں گی وہ ہم اس دفعہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. نہیں, ریونیو ریکوائرمنٹ ہم نے امپلیمنٹ کی ہیں, بوجھ نہیں بڑھایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ڈائیورژنز روکی ہیں ریونیو ریکوائرمنٹ سے پہلے. اچھا جی, یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ ٹاپ سٹی میں ایک پکڑا گیا. ٹاپ سٹی جو معیز خان ہے وہ وہاں پہ کلرک تھا, اس نے بھی کسی بیوہ کا حق کھایا ہے وہاں پہ, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں انہوں کو کوئی کسی کو پیسے نہیں ملے ابھی تک. آپ نے اگر ٹاپ سٹی کی بات کر ہی دی ہے تو اس بیوہ کو اس کا حق دلوا دے جو افتخار کی بیوہ ہے. یہ بھی وہاں کلرک تھا اور ابھی آج یہ اس کے پاس آ گیا, اس سے آگے پھر چلے گی. یہ میں نے تو جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. میں نے تو کوئی اس کے اوپر آپ سے وہ بات ہی نہیں کی جو آپ نے رپورٹ نہیں کی. یہ ٹاپ سٹی کا ذکر آپ نے کیا, ابھی بھی جب میں نام لے رہا تھا تو میں نے ٹاپ سٹی کا ذکر نہیں کیا, آپ نے کیا. میں نے تو ایک ہاؤسنگ اسکیم کا ذکر کیا تو آپ میں سے کسی نے کہا ٹاپ سٹی. اس وجہ سے جو آپ کہے جاتے ہیں, جو آپ لکھتے ہیں, جو آپ پڑھتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے وہی رکھ رہا ہوں. میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ آپ ہماری آنکھیں ہیں, آپ ہمارے ہاتھ ہیں, تو آپ جو بھی تحریر کریں گے یا جو بھی کہیں گے اس میں کچھ ایلیمنٹ آف رسپانسبلٹی ہوگا. تو یہ تو آئی لک اپ ٹو یو کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو, جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور یہ جو ابھی آپ نے لقمہ دیا میں نے نہیں کہا, میں نے تو کسی شہر کا نام, کسی شخص کا نام بھی نہیں لیا. یہ شہر کا نام, آبادی کا نام, قصبے کا نام, سٹی کا نام بھی آپ نے لیا, لوگوں کے نام بھی آپ نے لیے, میں نے نہیں لیے. میں نے تو احتراماً جب تک ثابت نہیں ہوتا کسی شخص کا نام نہیں لیا. اس وجہ سے میں نہیں جانتا, اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو اس کو اس کا حق ملنا چاہیے, اور کسی بیوہ کا حق مارا جا رہا ہے تو 100% اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. لیکن کیونکہ اس وقت میں بات وہ کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے اندر کیا کیا انٹریگ چل رہی تھی, پی ٹی آئی کیا کیا کر رہی تھی, اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا, تو اسی حوالے سے میں نے گفتگو کو آگے کیا. جی آنے دیں بھائی, مجھے بھی تھوڑا سا پریویلیج دے دیں. جی فرمائیے. نوین جواد جیو. تھینک یو سو مچ مقبول صاحب. صدیق صاحب, کل بانی پی ٹی آئی نے کل ہی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ رجیم آپریشن اور 9 مئی یہ میرے خلاف سازش ہے, اس پہ انکوائری دکھائی جائے. سیاسی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں ڈپٹی چیئرمین کو, جن کا آپ نے نام لیا. ڈپٹی چیئرمین تو وہ ہیں, چیئرمین وہ ہیں. آپ نے الٹا دیا, آپ بھولتی ہیں, آپ بھولتی ہیں. نام کا تو مجھے پتہ نہیں. ڈپٹی چیئرمین آلریڈی جیل میں ہے, چیئرمین صاحب کو اب پکڑا ہے. سنیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے, یہ تو تمام تحقیق جو ہے ادارہ جاتی ہے, اور اسی وجہ سے میں نام نہیں لے رہا ہوں. میں پریجوڈس نہیں کیسز کو کرنا چاہ رہا. اگر کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں سامنے آ جائے گا. یعنی ایک ادارہ ہے, ان کے کچھ قوانین ہیں, اس کے مطابق وہ معاملات اپنے طے کرتے ہیں. کوئی ایسے معمولی چیز تو نہیں کہ کسی کو پکڑ کے کورٹ مارشل کر دیا جائے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, اور معمولی بات تو نہیں کہ اتنے بڑے افسر کا کورٹ مارشل کر دیا جائے. تو جو ان کے پاس ہے, میرے پاس تو وہ انفارمیشن نہیں ہے, مگر ادارہ جو یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسا ہوا ہے جس کے جواب میں کورٹ مارشل ہونا چاہیے, تو وہ کر رہا ہے کورٹ مارشل, اپنے قوانین کے مطابق, اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کر رہا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ روایت پڑ جائے کہ ہر دفعہ جب چیف کی سلیکشن یا چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونے کا وقت آئے تو غدر مچ جائے, اندر بھی غدر مچ جائے, باہر بھی غدر مچ جائے, تو آپ کس طرح کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ جتھے باہر نکل رہے ہوں, ہر اپوائنٹمنٹ اس بات پہ ہو کہ کس کے ہاتھ میں بندوقیں زیادہ ہیں؟
یا کون زیادہ لوگوں کو گرا سکتا ہے. ایسے تو نہیں چلے گا نا. ایسے تو پرچون کی دکان نہیں چلتی تو ملک کیسے چلے گا. تو ادارے کی تحقیق ہے, وہ ادارہ انڈیپینڈنٹلی تحقیق کر رہا ہے. اس ادارے نے اپنے ادارے کے افسران جو ہیں ان کو تحویل میں لیا ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. یہ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں, چاہے وہ روابط کا ذکر آ رہا ہے, اس میں سے بے شمار ڈیٹا جو ہے وفاقی حکومت کے پاس ہے. میں آپ کو یہ جو میں ڈیوڈ فینٹن اور یہ ساری چیزیں پیش کر رہا ہوں, ساتھ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں. جائیں, امریکہ میں رپورٹ ہوتا ہے, ویب سائٹ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کون کون نے کس کو پیسے دیے ہیں لابنگ کرنے کے لیے. تو جا کے دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں, ڈیوڈ فینٹن ہے یا نہیں ہے. اور ڈیوڈ فینٹن 30 سال سے 40 سال سے پاکستان کی ایٹامک پروگرام کے خلاف انڈیپینڈنٹلی ان کا ایجنٹ بننے سے پہلے کیمپین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو ڈھونڈ لیں. آپ سارے تحقیق کرتے ہیں, آج شام تک ڈھونڈ لیں. تو مجھے شام کو بلا لیجئے گا پریس کانفرنس دوبارہ آپ کسی جگہ پہ, اور میرے سامنے رکھ دے ایویڈنس کہ ایسا نہیں ہے. تو جب آپ ایسے لوگوں کو لابسٹ مقرر کر رہے ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں, تو میں پھر یہاں پر کیا کہوں. تو میں تو آپ کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں, کچھ آپ نے رپورٹ کی ہیں, کچھ اداروں نے رپورٹ کی ہیں, بالکل اسی طرح میں بڑے احترام سے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اگر کسی کو بے بنیاد پکڑا ہے تو وہ چھٹ جائے گا. اگر کوئی بے بنیاد پکڑا گیا ہے اور چھوٹے گا تو ہمیں بڑا غم ہوگا کہ اس کو بے بنیاد پکڑا گیا تھا. لیکن اگر کوئی سزاوار ہے, یعنی یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا یہ ہوا میں ہو گیا. یہ ایسے ہے جیسے وہ بے نظیر کی شہادت کے متعلق آخر میں ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے غالباً خود ہی شہید ہو گئیں. یعنی کوئی ذمہ دار ہی نہیں بنتا, کوئی بتا ہی نہیں پاتا کہ ہمارے ملک کی وزیر اعظم کو کس نے شہید کر دیا. تو اسی طرح 9 مئی کو بھی اسی طرح کی متھ بنایا جا رہا ہے کہ یہ خود ہی ہو گیا. یہ کسی نے بھی نہیں کیا, وہ تصویریں کسی کی بھی نہیں ہیں. وہ جو لوگ کہہ رہے تھے چلو چلو جی ایچ کیو چلو, وہ لوگ ہی نہیں تھے. جو انہوں نے کہا تھا اور کہاں جا رہے ہیں, جی ایچ کیو جا رہے ہیں, وہ لوگ ہی نہیں تھے. اور وہ کور کمانڈر کا گھر ہی نہیں تھا. اور وہ جو وردی تھی وہ وردی نہیں تھی. تو یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. جو ہے سو ہے. ہاں, قانون کا جو ہمارا طریقہ کار ہے, عدالتی نظام ہے, وہ جو سلو ہے, یہ میں مانتا ہوں اسے ٹھیک ہونا چاہیے. میں تو عدالتی فیصلوں پہ بھی جی تو بہت چاہتا ہے تبصرہ کروں, پھر میں نے سوچا آج رہنے. اور گورنمنٹ نے ایک آپریشن حزب استحکام کے نام سے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس میں چیف منسٹر کے پی کے جو ہے وہ ریزالٹ بنے تھے. تو ابھی گورنمنٹ اس آپریشن کو کنٹینیو کرے گی, اور چیف منسٹر سے بات چیت اس حوالے سے دوبارہ ہوئی ہے, چونکہ جو اتنا لاس ہو رہا ہے, اور سیکورٹی لاس بھی ہے, اکنامک لاس بھی ہے. بلوچستان کی صورت آپ کے سامنے ہے, منرل ڈپارٹمنٹ ہے, آئل اینڈ گیس ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے, سیکورٹی سے لنک ہے. تو حکومت آپریشن کرنے جا رہی ہے یا کے پی کے؟ دیکھیے, یہ تمام آپریشن, یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ آپریشن جو ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے. یہ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں. یہ کب سے ہو رہے ہیں؟ ان کو صرف جس طرح ہم نے پہلے ایک نیشنل فریم ورک بنایا تھا, ان تمام انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کسی جگہ پہ فوج جا نہیں رہی, اتر نہیں رہی, علاقے کو خالی نہیں کر رہی. ارے بھائی, انٹیلیجنس کی بنیاد پہ وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں انہیں پکڑا جا رہا تھا. اب آپ روکنا چاہتے تو روک لیں. ہمیں تو جو سمجھ بوجھ آئے گی وفاق کو اور وفاقی فورسز کو, ہم وہ کام تو کریں گے نا. ملک کی حفاظت تو کرنی ہے, سرحدوں کی حفاظت تو کرنی ہے, اپنے بچیوں کی حفاظت تو کرنی ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایک انٹیگریٹڈ ہمیں سولوشن نہیں لانے دیں گے تو آپ ذمہ دار تو ہیں نا. یعنی آپ کہیں کہ ہم بھی نہیں کریں گے اور آپ کو بھی نہیں کرنے دیں گے, تو کیا اپنے بچوں کو مرنے دیں گے؟ تو سوال تو صرف یہ اٹھ رہا ہے کہ چلیے یہ نہیں, if not this then what. وہ کدھر ہے پلان کے پی کا, جس سے ان بچوں کی یہ جن کا میں نے نام لیا اور بے شمار لمبی لسٹ ہے جو میں اگلی دفعہ اور لے کر آؤں گا, وہ کون ہے ان کی شہادتوں کا ذمہ دار؟ کون اٹھائے گا یہ ذمہ؟ کون دے گا کندھا؟ کون اتارے گا ان کو لحد میں؟ کون کے ان کے بچے بچیوں کی کفالت کرے گا؟ بس یہ بھی نہیں کرنے دوں گا, وہ بھی نہیں کرنے دوں گا, مرنے دوں گا. خود بھی حکومت نہیں کروں گا, تمہیں بھی نہیں کرنے دوں گا, پیپلز پارٹی کو بھی نہیں بنانے دوں گا, برباد کر دوں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دونوں ایک ہی بات ہے. ایک سیاسی انگ ہے, دوسرا دہشت گردی کا انگ ہے. بات ایک ہی ہے کہ تمہیں کرنے نہیں دوں گا, خود کروں گا نہیں.
जब तक ये मुल्क बर्बाद नहीं हो जाएगा मैं रुकूंगा नहीं. So my question